فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرات عزاداران غریب الغرباء، آج کی شب چونکہ ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے مناسب جانا کہ قرآن کی ایک ایسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس میں خداوند عالم شہدائے راہ خدا کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے کہ ہرگز ہرگز وہ افراد جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن میں حیات شہداء یعنی شہید ہونے والوں کی زندگی کے لیے دو حکم صادر ہوئے۔ ایک حکم یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، اور اس آیت میں حکم ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا۔ ایک آیت میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، اور اس آیت میں اعلان ہے کہ انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ کہنے کا تعلق زبان سے ہے اور سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے۔ اللہ نے زبانوں پہ بھی پابندی لگائی ہے اور دماغوں پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ ہرگز ہرگز جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا، قتل ہوتے دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا، جنازہ اٹھتے دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا، کفن پہنے دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا، مقتل میں زینت بنے ہوئے دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا۔ قرآن کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں، آ جائیں۔ بھائی قرآن کیا پیغام دے رہا ہے کہ جو دیکھنا وہ نہ سمجھنا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ قتل ہوئے اور مر گئے، ان کے گلے پر خنجر چلا اور یہ مر گئے، ان کے بدن سے خون بہا اور یہ مر گئے، ان کا سر تن سے جدا ہوا اور یہ مر گئے، یہ کفن پہنے ہیں اور یہ مر گئے، ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور یہ مر گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ زبان سے ایسا کہنا اور نہ دماغ سے ایسا سمجھنا، اس لیے کہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت اور ہے اور اللہ کی عنایت اور ہے۔ کہا جا رہا ہے ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ دیکھیے، خالی زندگی کا اعلان نہیں ہے، زندگی کے اعلان کے ساتھ ساتھ اعلان ہے کہ یہ اپنے رب کی جانب سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ اب توجہ سنیے گا، خالی زندگی کا اعلان نہیں کیا بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ نے عطائے رزق کا اعلان بھی کیا ہے کہ اللہ ان کو رزق عطا کر رہا ہے، یہ اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جب زندگی کا اعلان ہو چکا کہ یہ زندہ ہیں تو اب رزق کے اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے اسے رزق بھی ملتا ہے،
زندگی اور رزق کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں زندگی ہوگی وہاں رزق بھی ہوگا، اور جہاں رزق ہوگا وہاں زندگی بھی ہوگی. یہ دونوں باتوں کا ایک ساتھ اعلان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ ان کو زندگی بھی دے رہا ہے اور انہیں رزق بھی عطا کر رہا ہے. یہ دونوں باتوں کا اعلان کیوں ہے؟ تو اس لیے ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ ایک طبقہ شہداء کو زندہ سمجھے گا اور زندہ کہے گا، مگر وہ مفہوم زندگی بدل کے پیش کریں گے. وہ کہیں گے بے شک شہید راہ خدا زندہ ہیں، اہل بیت زندہ ہیں، مگر زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام زندہ ہے. زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کام زندہ ہے. زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر زندہ ہے. زندگی کا مطلب ہے کہ ان کی فکر زندہ ہے. زندگی کا مطلب ہے کہ ان کا کارنامہ زندہ ہے. زندگی کا مطلب ہے کہ ان کا کردار زندہ ہے. یعنی ایک طبقہ زندگی کا مطلب یہ پیش کرتا ہے کہ صاحب بے شک مولا علی زندہ ہیں مگر کردار کی شکل میں، مولا حسین زندہ ہیں مگر قربانی کی شکل میں، اہل بیت زندہ ہیں ذکر کی شکل میں، اہل بیت زندہ ہیں اپنی فکر کی شکل میں، اہل بیت زندہ ہیں اپنے نام کی شکل میں، اہل بیت زندہ ہیں اپنے پیغام کی شکل میں. سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اس بات کو. ایک طبقہ زندگی کا مفہوم ہی بدل دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے رزق کا اعلان کر کے سمجھایا کہ دیکھو ان کا صرف ذکر زندہ نہیں ہے، ہم انہیں رزق دے رہے ہیں، اس کا مطلب ان کا جسم بھی زندہ ہے. کیا بتایا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور گھمائیے گا ادھر مولانا تشریف لے آئے، میں دیکھ نہیں پایا تھا. صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. اور گھمائیے گا بھائی. خالی ان کا ذکر زندہ نہیں، عند ربہم یرزقون. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں رزق دے رہے ہیں. بھائی ان کو رزق ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف روحانی طور پر زندہ نہیں ہیں، وہ جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں. یہی وجہ ہے آج شب جمعہ ہے، آپ نے زیارت وارثہ پڑھی ہوگی. تو جب زیارت وارثہ میں آپ مولا حسین کو سلام کرتے ہیں تو ایک جملہ آتا ہے کہ سلام اللہ علیکم علی ارواحکم، کہ آپ کی روحوں پر سلام. مگر فقرہ آگے بڑھتا ہے وعلی اجسامکم، کہ آپ کے جسموں پر بھی سلام. خالی ان کی روحوں کو سلام نہیں کیا جاتا، ان کے جسموں کو بھی سلام کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسموں میں بھی سلام ہو. اور قانون سلام یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب آنا واجب ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں اس بات میں بہت اہم جواب مل جائے گا. بھائی زیارت وارثہ بھی ثبوت ہے کہ سلام اللہ علیکم علی ارواحکم وعلی اجسامکم وعلی اجسادکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم. کیا مطلب ہوا کہ آپ کے جسموں پہ سلام ہو؟ اس کا مطلب خالی ان کا ذکر زندہ نہیں ہے، صرف ان کی فکر زندہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بلکہ ان کے جسم بھی زندہ ہیں. اچھا جسم کے زندہ ہونے کا مطلب کہ آنکھیں بھی ہیں، وہ آنکھوں میں بصارت بھی ہے. ان کے پاس کان بھی ہیں، کانوں میں سماعت بھی ہے. ان کے پاس زبان بھی ہے اور زبان میں گویائی بھی ہے. ان کے سینوں میں دل بھی ہیں اور دلوں میں دھڑکن بھی ہے. ان کے سر میں دماغ بھی ہیں اور دماغ میں فکر بھی ہے. ان کے بدن میں ہاتھ بھی ہیں اور ہاتھوں میں طاقت بھی ہے. ان کے پاس پاؤں بھی ہیں اور پاؤں میں قوت بھی ہے. اس کا مطلب اہل بیت کے پاس ہاتھ بھی ہیں اور ہاتھوں میں طاقت بھی ہے. ان کے پاؤں بھی ہیں اور پاؤں میں قوت بھی ہے. تو جب ان کے ہاتھوں میں طاقت بھی ہے، ان کے کانوں میں سماعت بھی ہے، ان کی آنکھوں میں بصارت بھی ہے، ان کے پیروں میں قوت بھی ہے، ان کے ہاتھوں میں طاقت بھی ہے، تو اب کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ ہم انہیں بلائیں گے تو وہ آئیں گے کیسے، وہ پکاریں گے تو سنیں گے کیسے. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نہ پوچھے کہ صاحب ہم انہیں بلائیں گے تو وہ آئیں گے کیسے، ہم مانگیں گے تو وہ عطا کیسے کریں گے،
ہم یا علی مدد کہیں گے تو وہ سنیں گے کیسے؟ ارے قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ کی جانب سے انہیں رزق مل رہا ہے۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے مگر کسی کی آواز سن نہیں سکتا، شہید زندہ ہوتا ہے بلانے پہ آ نہیں سکتا، شہید زندہ ہوتا ہے مانگنے پہ کچھ عطا نہیں کر سکتا، تو اللہ میاں سے جا کے پوچھئے کہ شہید کو شہید بنایا ہے یا کوما کا مریض بنایا ہے؟ رضا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ تو کوما کے پیشنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آئی سی یو میں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، زندہ ہیں مگر بول نہیں سکتے، زندہ ہیں مگر چل نہیں سکتے، زندہ ہیں مگر آ نہیں سکتے، زندہ ہیں کسی کو بلا نہیں سکتے۔ ارے اللہ نے جب شہید کو زندگی دی ہے اور وہ زندگی انعام کے طور پہ ہے، تو انعام کے بعد اختیارات بڑھائے جاتے ہیں، اختیارات گھٹائے نہیں جاتے ہیں۔ کیا تم نیا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ شہیدوں کا اختیار بڑھائے گا، وہ گھٹائے گا نہیں۔ جو شہادت سے پہلے 40 گھروں میں جاتے ہوں تو اب تعداد بڑھے گی گھٹے گی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ اور فرمایا بھائی اگر ان کا اختیارات کم ہو گئے کہ شہید ہونے سے پہلے دیکھتے تھے اب دیکھ نہیں سکتے، شہید ہونے سے پہلے بلانے پہ آتے تھے اب آ نہیں سکتے، شہید ہونے سے پہلے مردے جلاتے تھے اب جلا نہیں سکتے، تو اس کا مطلب شہادت انعام کا نام نہیں ہے، شہادت عذاب کا نام ہے۔ اگر شہادت انعام ہے تو اختیارات بڑھائے جائیں گے۔ ارے شہید تو شہید ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا اور کہا تجھ پر قیامت تک کی لعنت، یعنی ابلیس۔ جب ابلیس چلنے لگا تو کہا پالنے والے میں نے اتنے سجدے کیے، اتنی عبادتیں کی، مجھے کچھ انعام نہیں ملے گا؟ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے زندگی دے دے۔ اللہ نے زندگی عطا کی۔ اس نے کہا مجھے ایک طاقت یہ دے دے کہ میں دوسروں کو دیکھوں، دوسرے مجھے نہ دیکھنے پائیں۔ کہا جا یہ طاقت بھی دے دی۔ کہا مجھے ایک قوت یہ دے دے کہ میں اولاد آدم کے خون میں سرایت ہو جاؤں، یعنی انجیکٹ ہو جاؤں، ان کے خون میں تیروں۔ اللہ نے کہا جا یہ اختیار بھی دیا۔ پھر شیطان نے کہا پالنے والے مجھے ایک طاقت یہ دے دے کہ اگر آدمیوں کیا ایک بیٹا ہو تو میرے یہاں 2، وہاں 2 ہوں تو میرے یہاں 4، وہاں 4 بیٹے پیدا ہوں تو میرے یہاں 8۔ اللہ نے اس ایپلیکیشن کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا، اللہ نے اسے بھی ایکسپٹ کیا۔ وہ ابلیس سے کہا جا تجھے کثرت اولاد دی، آدمیوں کیا کم بچے پیدا ہوں گے، تیرے یہاں زیادہ پیدا ہوں گے۔ وہیں سے پتا چلا بنی امیہ زیادہ کیوں ہیں، بنی ہاشم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا وہی سے معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ابلیس کے اختیارات میں اضافہ کیا۔ کس کے اختیارات میں؟ بہکانے والے کے اختیار میں۔ کس کے اختیار میں اضافہ کیا؟ جو نار سے بنا ہے۔ ارے اللہ کا مزاج سمجھیے، جب وہ نار سے بننے والے کے اختیار نہیں گھٹاتا تو نور سے بننے والوں کے، ارے مجھے کہنے دیجئے، جب وہ بہکانے والے کے اختیار کم نہیں کرتا تو بچانے والوں کا اختیار۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور فرمائے، یہ تو عجیب سی بات ہوگی کہ صاحب وہ جب زندہ تھے تو پاورفل تھے، اب شہادت کے بعد اللہ نے زندگی دی مگر اختیار نہیں دیا۔ ارے اختیار دیا ہے، ان کے کان ہیں تو سماعت بھی ہے، ان کے آنکھیں ہیں تو بصارت بھی ہے، ان کے ہاتھ ہیں تو عطا بھی ہے، ان کے پاؤں ہیں تو مدد بھی ہے۔ اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ مردوں سے مانگنا منع ہے، زندوں سے مانگنا منع نہیں ہے۔ اگر زندوں سے مانگنا منع ہوتا تو دروازوں پر آنے والے مشرک کہلاتے، مسکین نہ کہے جاتے۔
صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. دیکھیں ایک تو تاخیر اور پھر دماغوں پر واٹس اپ کا بار. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. ارے سنیں ہم اپنے بچوں کے لیے پڑھ. ان بچوں سے سوال ہوتا ہوگا صاحب کہ صاحب ان سے کیوں مانگا جائے؟ ارے مردے سے مانگنا منع ہے، زندہ سے مانگنا منع نہیں ہے. اور زندہ کا مدد کرنا بھی منع نہیں ہے، زندہ کا مدد کرنا بھی منع نہیں ہے. کہا صاحب مگر اگر اللہ کے ہوتے ہوئے اہل بیت سے مانگے کیا اچھا ہوتا؟ جب اللہ موجود ہے تو اللہ ہی سے مانگا جائے. تو خیبر کے 40ویں دن اللہ میاں چھٹی لے کے کہیں چلے گئے تھے؟ ارے خیبر میں اللہ موجود تھا، مولا علی غیر موجود تھے. خیبر میں اللہ موجود تھا، مولا علی غیر موجود تھے. وہ مدینے میں تھے مگر موجود نے غیر موجود کو پکروایا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. موجود نے غیر موجود کو پکڑ. اس میں نہ شرک ہے نہ کوئی خلاف شریعت بات ہے. کہا صاحب رازق تو اللہ ہے، رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اگر ہم نے مولا علی سے دعا مانگی، 8ویں امام سے دعا مانگی، تو صاحب اللہ رازق ہے، اس کی رزاقیت پر اثر پڑے گا. تو جو اللہ رازق ہے وہی اللہ خالق بھی ہے. جو خیر الرازقین ہے وہی احسن الخالقین بھی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا تو اللہ کے علاوہ کوئی خلق بھی تو نہیں کر سکتا. توجہ فرمائیے گا کہ بے شک نہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دے سکتا ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی خلق کر سکتا ہے. اب قرآن کے آئینے میں دیکھیے، جناب عیسیٰ جیسے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی میں پانی ملاتے ہیں، اس مٹی کو چڑیا کی شکل سا بناتے ہیں اور مٹی کی چڑیا کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں اور وہ پرندہ، وہ چڑیا زندہ ہو کے ہوا میں اڑ جاتی ہے. جناب عیسیٰ کا پرندہ بنانا سمجھ میں آیا، ہتھیلی پر رکھنا سمجھ میں آیا، ہوا میں اڑانا سمجھ میں آیا. مگر حضرت عیسیٰ کا ایک جملہ قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اس سے میں نے خلق کیا. خالق اللہ ہے، خلق عیسیٰ کر رہے ہیں. کیا تو نیا اللہ نے عیسیٰ کی قضا نہیں کی ہے، مدح کی ہے. ہم وہیں سے سمجھے کہ جس کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا جائے، جب اسے خلق کرنے کا اختیار ہے تو جس کی ماں کو کعبے میں بلایا جائے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بھائی قرآن تفکر کے لیے آیا ہے، قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے کہ جناب عیسیٰ کہہ رہے میں نے اس کو خلق کیا. قضا وہ تو اللہ نے انہیں اجازت دی تھی. وہ مردے زندہ کرتے تھے، کہتے تھے باذن اللہ. وہ پرندوں کو ہوا میں اڑاتے تھے، کہتے تھے باذن اللہ. وہ کوڑھیوں کو شفا دیتے تھے، کہتے تھے باذن اللہ. اللہ نے انہیں اجازت دی تھی. بس آ رہا ہوں آخری منزل پر. آئیے نصیر عباس صاحب اندر تشریف لے آئے، صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. کہ اللہ نے انہیں اجازت دی تھی، وہ جو کام کرتے تھے کہتے تھے باذن اللہ. اذن کا مطلب ہوتا ہے پرمیشن، اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت. آئیے بھائی ذیشان صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عزیزو 10 منٹ کے اندر اندر گفتگو کو تمام کرنا ہے، لیکن آپ غور سنیے. صاحب حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اجازت دی تھی، وہ کہتے تھے باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. تو مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اجازت کیوں دے دی؟ کس بنیاد پر اجازت دی؟
کس وجہ سے اجازت دی؟ کہ صاحب یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ نے اپنی مرضی سے عیسیٰ کو اجازت دے دی۔ اب چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، عیسیٰ کو اللہ کی مرضی سے اجازت ملی، اللہ کی مرضی سے اجازت ملی، اللہ کی مرضی سے اجازت ملی۔ ارے کیا سن رہے؟ امام رضا کی مجلس ہے، بہت توجہ سنیے گا۔ عیسیٰ کو اللہ کی مرضی سے اجازت ملی، تو جسے مرضی سے اجازت مل جائے اس کا یہ اختیار ہے، اور جسے شب ہجرت پوری کی پوری مرضی مل جائے۔ ارے میرے مولا نے محاوروں کا قانون بدل دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بیٹھے بیٹھے یہ مل گیا، علی کو لیٹے لیٹے رضا مل گئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولا علی کو لیٹے لیٹے مرضی مل گئی۔ نبی نے کہا اے علی آپ ہمارے بستر پر سو جائیے تو ہماری جان بچ جائے۔ کہا یا نبی اللہ میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی، آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ آج عقل کے اندھے ہمارے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا مولا علی نجف میں سو رہا ہے، تم کو کیسے بچائے گا؟ جیسے سو کے نبی کو بچایا تھا۔ ویسے ہی بتائے۔ تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے اجازت دی اپنی مرضی سے، اور مولا علی کو پوری کی پوری خدا کی مرضی مل گئی۔ یہ پہلی دکان ہے جو سوتے میں کھلی، سونے کی کھلی۔ ارے کیا تو آیا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حالانکہ کوئی خریداری سوتے میں جائز نہیں ہوتی۔ آپ سو رہے ہیں اور بڑی قیمتی گھڑی ہمارے ذیشان میاں کی کلائی پہ بندھی ہوئی ہے، یہ سو رہے تھے، تو ہم نے ان کی کلائی سے گھڑی اتاری اور 2000 روپے تکیے کے نیچے رکھے اور ایک پرچہ لکھ دیا کہ میں نے آپ کی گھڑی خرید لی۔ کوئی عدالت اس کو لیگل نہیں مانے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرچیزنگ کا قانون ہے کہ خریدنے والا بھی جاگ رہا ہو اور بیچنے والا بھی جاگ رہا ہو۔ میں کہوں گا پالنے والے مولا علی کو جاگ جانے دے، پھر خریداری شروع ہو، تب نفس خریدا جائے، تب مرضی بیچی جائے۔ کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھو تمہاری نیند اور ہے، ان کی نیند اور ہے۔ بلکہ میں جملے کو بدلتا ہوں، تمہارا سونا اور ہے، ان کا سونا۔ ارے جس کی کنیز فضہ ہو، صلوات ہے محمد و آل محمد۔ دیکھیں مجھے معلوم تھا اس جملے کا یہی حشر ہونا ہے۔ مولانا فیروز صاحب، میں نے کہا جس کی کنیز فضہ ہو اس کا سونا کیسا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے فضہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضہ کا مطلب ہوتا ہے چاندی۔ ارے کیا بتایا، جس کی کنیز چاندی ہو اس کا سونا کیسا ہوگا؟ سمجھایا؟ تم سوتے میں بے خبر رہتے ہو مگر یہ سوتے میں بھی باخبر رہتے ہیں۔ تو ان کو اللہ نے اپنی مرضی دی، تمام ہو رہی گفتگو، اور جناب عیسیٰ کو اجازت دی۔ اب دیکھیں اجازت اور مرضی میں ایک فرق ہے، اجازت اور مرضی میں ایک فرق ہے۔ وہ جو اللہ نے جناب عیسیٰ کو اجازت دی وہ تھا گفٹ، وہ تھی عطا، اور یہ جو مولا علی کے پاس مرضی آئی یہ بھیک میں نہیں ملی ہے، مولا علی نے نفس کے دینار دیے ہیں، مرضی کی پراپرٹی خریدی ہے۔ کیا بتایا بھائی؟ وہ جو عیسیٰ کو اللہ نے اجازت دی وہ ہے گفٹ، اور یہ ہے پرچیزنگ۔ گفٹ اور پرچیزنگ میں فرق ہے۔ میں نے اپنے لڑکوں کو خوش ہو کے ایک موبائل گفٹ کر دیا، 4 دن بعد مجھے غصہ آیا، میں نے واپس لے لیا۔ گفٹ واپس ہو سکتا ہے مگر پرچیزنگ نہیں واپس ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو لباس جنت گفٹ میں دیا، جنت سے چلنے لگے کہ واپس کرتے جاؤ۔ کیا
بھائی گفٹ واپس ہوتا ہے عطا، مگر جو خرید لیا جائے وہ واپس نہیں ہوتا۔ تو مولا علی نے اللہ کی مرضی خریدی۔ اب یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا مولا علی کے پاس کب تک رہے گی؟ پوری توجہ فرمائیے گا۔ بھائی ایک مکان میں نے خریدا، وہ مکان میرا کب تک رہے گا؟ کہ جب تک میں زندہ رہوں گا مکان میرا رہے گا۔ تو علی نے اللہ کی مرضی خریدی، اب مرضی مولا علی کے پاس کب تک رہے گی؟ کہ جب تک علی زندہ رہیں گے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن علی کب تک زندہ رہیں گے؟ قرآن نے پھٹکار لگائی کہ ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا۔ صلوات ہے محمد مولا اچھا لگے۔ آئیے بولے بھائی وہ زندہ ہے، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ تو جب زندہ ہیں تو مرضی ان کے پاس ہے۔ اب کبھی مرضی ان کے اختیار کی شکل میں ہے، کبھی مرضی ان کی اولاد امام رضا کی شکل میں ہے۔ کیا سنیں آپ؟ یہ 8ویں امام کا لقب رضا بتا رہا ہے کہ یہ جو رضا ہیں، یہ جو اللہ کی رضا ہیں، یہ ولادتاً نہیں ہیں، وراثتاً ہیں۔ کیا سنیں آپ؟ قرآن نے کہا ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، زندہ ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے، خاص کر کے بچوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن نے 2 باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ انہیں مردہ نہ کہنا، اور ایک یہ کہ انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ روز محشر اگر سوال کیا گیا کہ تم نے اہل بیت کو زندہ سمجھا کہ نہیں سمجھا، آپ بتائیے کیا جواب دیجیے گا؟ کذاب ہم کہیں گے ہم کہتے تھے مولا علی زندہ ہیں۔ آواز آئے گی خالی کہنے کی بات تو ہم نے کی نہیں تھی، سمجھنے کی بات بھی تو تھی۔ بھائی وہ دلیل کیا ہے جس سے ثابت ہو کہ ہمارے دماغ میں رہتا تھا کہ یہ زندہ ہیں؟ بات صرف زبان کی نہیں ہے، وہ دلیل کیا ہے جس سے یہ دلیل دی جائے، جس سے ثابت کیا جائے کہ ہم نے ان کو زندہ سمجھا، مردہ نہیں؟ بھائی ہم مولا علی کو زندہ سمجھتے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو انجمن گلدستہ قاسم جن بچوں نے مجلس برپا کی، ابھی تابوت کی شبی برآمد ہوگی، انہوں نے مجھے عباس ارشاد نقوی کو زندہ سمجھا کہ مردہ؟ آپ بتائیں ان میں کون سا میں برا مانوں گا؟ آپ بتائیں تو۔ بھائی مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں یا مردہ؟ زندہ۔ کیا دلیل ہے؟ کہ عذاب اگر آپ کو زندہ نہ سمجھا ہوتا تو مجلس پڑھنے کے لیے کیوں بلاتے؟ لیجئے بات تمام ہو گئی۔ جو ذاکر کو زندہ سمجھتا ہے وہ مجلس کے لیے بلاتا ہے، جو مولا علی کو زندہ سمجھتا ہے وہ مدد کے لیے بلاتا ہے۔ تمام ہو رہی گفتگو۔ یا علی مدد کہنا، یا مولا عطیہ فاطمہ زہرا غیثنی کہنا، یا امام حسن ادرکنی کہنا، یا مولا حسین المدد کہنا، یا رسول اللہ ادرکنی کہنا، یا امام رضا ادرکنی کہنا، یہ ان کو زندہ سمجھنے کی دلیل ہے، اور ان کو زندہ سمجھنا قرآن کو سچا سمجھنے کی دلیل ہے۔ یہ زندہ ہیں، کیا اعلان ہے؟ عند ربہم یرزقون، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، یہ زندہ ہے، رزق دے رہا ہے۔ اور جب رزق دیا جائے تو حکم ہے کہ رزق تقسیم بھی کرو، خود نہ کھاؤ، کھلا کے کھاؤ، رزق تو تقسیم کرو۔ یہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے دسترخوان امام رضا۔ اللہ کیسا رزق دے رہا ہے؟ بھائی جو امام حسن کا امام رضا کا دسترخوان ہے، یہ صرف امام رضا کی سخاوت کی دلیل نہیں ہے، قرآن کی آیت کی دلیل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں رزق دے رہے ہیں۔ دنیا جائے اور دیکھے 8ویں امام کے دسترخوان کو دیکھ کے آئے کہ غریب الغربا، ایک پردیسی، پردیسیوں کا پردیسی، جس کا لقب رضا ہے، جس کا لقب غریب الغربا ہے، جس کا لقب معین الضعفاء والفقراء ہے۔ اور یہ غریب الغربا کا لقب، بھائی معین الضعفاء والفقراء کا لقب
ہماری ہمت بڑھانے کے لیے، یہ ہمارے حوصلے کا سبب بنتا ہے۔ مگر یہ جو ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا، یہ آنکھوں میں آنسوؤں کے آنے کا سبب ہے۔ غریب کہتے ہیں پردیسی کو، عربی زبان میں پردیسی کو غریب کہتے ہیں، اور غریب الغربا کا مطلب ہے پردیسیوں کا پردیسی، ایسا پردیسی کہ اللہ مامون کے عذاب میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑا سیاست داں، بہت بڑا پالیٹیشین تھا ہارون، جو اس کا باپ تھا، اس نے 7ویں امام کو زہر دغا سے شہید کیا، اور ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد امین اور دوسرے بیٹے کا نام تھا مامون۔ باپ ایک تھا، دونوں کی مائیں الگ الگ تھیں۔ یہ جو محمد امین تھا، اس کی دادیال بھی بنی عباس میں تھی اور نانیال بھی بنی عباس میں تھی۔ منصور دوانقی جو بنی عباس کا خلیفہ تھا، اس کی پوتی ہارون سے شادی ہوئی اور اس کی پوتی سے یہ محمد امین پیدا ہوا، تو یہ دونوں طرف سے عرب تھی، اس کے باپ بھی عرب اور اس کی ماں بھی عرب۔ لیکن مامون کی جو ماں تھی وہ ایرانی کنیز تھی، لہٰذا یہ آدھا عربی تھا، وہ آدھا عجمی تھا۔ ہارون اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے لیے اپنی حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا تھا کہ ملک کا یہ حصہ امین کے لیے ہے اور یہ حصہ مامون کے لیے ہے۔ لیکن پھر دونوں بھائیوں میں چپقلش بڑھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ مامون نے امین کو قتل کروا دیا۔ اب جب امین قتل ہو گیا تو جتنے بھی عرب تھے وہ امین کی طرف ہو گئے، اس لیے کہ امین کی ماں بھی عربی تھی اور امین کا باپ ہارون بھی عرب کا تھا، تو مامون کمزور پڑنے لگا، تو اسے سہارے کی ضرورت تھی کہ کچھ لوگوں کا سہارا ملے۔ تو چونکہ مامون کی ماں ایرانی تھی، لہٰذا ایران میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی کثرت تھی، لہٰذا ان کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا کہ اگر میں ولی عہد بنا دوں 8ویں امام کو تو وہ ایران کے لوگوں کا مجھے سپورٹ مل جائے گا۔ اس کے تحت اس نے 8ویں امام کو ولی عہد بنانے کے لیے مدینے سے طلب کیا۔ لیکن عزیزو، یہ ایسا سخت واقعہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے جب 8ویں امام کے پاس یہ لشکر پہنچا اور یہ خبر سنائی گئی کہ آپ کو مامون نے طلب کیا ہے، تو لکھا 8ویں امام کبھی اپنے نانا کے روضے پر جاتے تھے اور روتے ہوئے باہر آتے تھے، پھر دوڑتے ہوئے اندر جاتے تھے، پھر روتے ہوئے واپس آتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 8ویں امام مدینے میں جب اپنے نانا سے رخصت ہو رہے تھے تو وہی کیفیت تھی جو 28 رجب کو مولا حسین غریب کی کیفیت تھی کہ نانا کی قبر پر پہنچے، نانا آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے، پانا آپ نے جس کو زبان چسائی وہ جا رہا ہے، اے نانا جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے وہ جا رہا ہے۔ وہی کیفیت ہمارے آپ کے 8ویں امام کی بھی تھی، بس آپ کی آوازیں بلند ہیں اور بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو فرش عزا ہے، جو مجلس عزا ہے، اسے 8ویں امام نے ولی عہد بننے کے بعد بہت فروغ دیا ہے۔ اتنا فروغ دیا کہ جب ایک دن دیبل خدائی آئے اور آنے کے بعد امام کو دیکھا تو امام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ دیبل نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں؟ کہ دیبل تمہیں نہیں معلوم یہ وہی دن ہے جب ہمارے جد مظلوم کے گلے پر خنجر چلایا گیا، یہ وہی دن ہے جب عباس کے بازو کاٹے گئے، یہ وہی دن ہے جب یادگار حسن کا لاشا پامال کیا گیا، یہ وہی دن ہے جب شبیہ پیغمبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا۔ تو دیبل نے کہا حضرت میں بھی آپ کے پاس مرثیہ سنانے آیا۔ تو جب جناب دیبل مرثیہ پڑھنے کے لیے ممبر پہ بیٹھے تو ایک مرتبہ 8ویں امام خود آگے بڑھے۔ یہ جو آپ پردہ دیکھ رہے کالے رنگ کا ادھر اور سیاہ رنگ کا ادھر، تو 8ویں امام نے ایک سیاہ پردہ تانا۔ دیبل نے کہا آقا یہ کیوں؟ کہ ہمارے گھر کی بیویاں بھی مظلوم پر ہونا چاہتی ہیں، ہمارے گھر کی سیدانیاں بھی آقا حسین پر ہونا چاہتی ہے۔ اس کے بعد دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک عجب کوہرام بپا تھا، ایک عجب آوازیں بلند تھی۔ اتنے میں 8ویں امام نے قلم و کاغذ لیا، ایک شعر لکھا کہ دیبل یہ شعر بھی پڑھ دینا۔ دیبل نے شعر پڑھا، ترجمہ یہ تھا سلام اس مسافر پر جو اپنے وطن سے دور زمین طوس پر دفن کیا جائے گا۔ کہ آقا یہ کس کا ذکر ہے؟ کہ یہ تیرے امام کا ذکر ہے۔
اے دیبیلا میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے پردیس میں شہید کیا جائے گا۔ جیسا ہی دیبل نے یہ شعر پڑھا، پردہ ہلا، ایک کنیز نکل کے آئی، آواز دی دیبل رک جاؤ، امام کی بہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ اللہ والے والا امام کی ہمشیرہ بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے فاطمہ بنت موسیٰ کاظم، اے معصومہ قم، ابھی بھائی تو ممبر کے نیچے بیٹھا ہے، گلے پہ خنجر چلا نہیں، سوکھی رگیں کٹی نہیں، سر تن سے جدا ہوا نہیں، لاشے پہ گھوڑے دوڑے نہیں۔ ارے آپ کا سن کے یہ عالم ہو گیا۔ ارے صاحب بتائیے قلب زینب کا حال کیا ہوگا؟ 8ویں امام نے عزیزوں مجلسوں کو بہت فروغ دیا۔ ریان ابن شبیب سے کہا، ریان ابن شبیب دیکھو جب کسی پہ بھی رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر کے رو لیا۔ اور پھر عزیزوں شکر ادا کیجئے کہ 2 سال کی پابندیوں کے بعد اس سال اتنی بڑی تعداد میں 8ویں امام کا تابوت اٹھانے کا آپ کو موقع ملا۔ اور کل جمعے کا دن ہے، دیکھیں 23 ذیقعد بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، یہ دن کبھی ملتے ہیں۔ اب کی سے تاریخ اور دن دونوں جمعہ ہو گئے، دونوں جمع ہو گئے۔ لکھا ہے 23 ذیقعد جس دن امام شہید ہوئے اس دن جمعے کا دن بھی تھا۔ عزیزو جمعے کا دن تو یوں بھی بڑی مصیبت کا دن ہے۔ بی بی زینب سے منسوب ہے، بی بی نے فرمایا 2 دن ہم اہل بیت پر بہت سخت گزرے۔ کہا بی بی وہ 2 دن کون سے؟ کہا ایک پیر کا دن۔ کہا پیر کا دن کیا ہوا تھا؟ کہا پیر ہی کے دن تو ہماری اماں کی پسلیاں توڑی گئیں، پیر ہی کا دن ہماری اماں پر دروازہ گرایا گیا، ارے پیر ہی کا دن ہمارا محسن مار ڈالا گیا۔ کہا بی بی دوسرا دن؟ کہا جمعے کا دن۔ کہا جمعے کے دن کیا ہوا؟ کہا ارے جمعے ہی کا دن تھا جب ہمارے بھائی کے گلے پر خنجر چلایا گیا، جمعے ہی کا دن تھا جب عباس کے بازو کاٹے گئے۔ عزیزو دن بھی وہی ہے۔ کل ہی کی تاریخ ہے کہ جب حضرت زہر دغا سے شہید، ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، ابھی شبیہ تابوت میں آپ احترام سے کاندھا دیجیے گا۔ مامون ملون نے امام کو طلب کیا، امام نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو ابھی ابھی مامون کا قاصد آئے گا، جب میں جاؤں اور میرے سر پر کوئی کپڑا نہ ہو تو تم سمجھنا میں واپس لوٹ آؤں گا، اور ابھی بارگاہ خدا سے میرا بلاوا نہیں آیا ہے، لیکن جب تم دیکھنا کہ میرے سر پہ کوئی چادر پڑی ہو تو سمجھ جانا کہ آخری بار تمہارا امام گھر سے نکلا ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مامون کا قاصد آیا اور امام نے ایک مرتبہ اپنے سر پر چادر ڈالی، وہ کہتے ہیں میری زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو پہنچے تو مامون ملون تاشت میں انگور لیے بیٹھا تھا، آواز دی کہ فرزند رسول یہ بہترین انگور ہیں، ان سے بہتر انگور نہیں ہوں گے۔ فرمایا جنت کے انگور ان سے بہتر ہیں، کہ میری خواہش ہے کہ آپ ان کو نوش کریں۔ امام نے کہا مجھے باز رکھ، کہا آپ شاید مجھ پہ شک کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے خوشہ انگور اٹھایا، امام کی خدمت پہ پیش کیا۔ اتنا تیز زہر تھا انگوروں میں کہ جیسے ہی امام کے دہن میں انگور گئے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ امام اپنی جگہ سے اٹھے چلنے لگے۔ مامون نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاں تو بھیجنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت گھر میں آئے، اپنے خادم کو بلایا اور کہا دیکھو دروازہ بند کر لو، اب کوئی اندر آنے والا نہیں، اور میری وصیتیں سنو۔ دیکھو یہ مجھے جس مقام پر دفن کروائے گا وہاں پہلے کھودا جائے گا تو بہت سخت پتھر نکلیں گے، وہاں بھی میں دفن ہوں گا۔ اس کے بعد دوسرے مقام پر جب کھودا جائے گا تو اس میں پانی ہوگا، پانی میں بہت چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوں گی، اتنے میں ایک بڑی سی مچھلی نمودار ہوگی، وہ ساری مچھلیوں کو کھا جائے گی اور پانی خشک ہو جائے گا۔ فرمایا یہ علامت ہوگی کہ وہ میری ہی قبر ہے۔ اور کہا دیکھو مامون کو میری تدفین میں شرکت کر اور میری تکفین میں اور میرے غسل میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دینا، میرا غسل کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے۔ کہا حضرت آپ کا غسل کیسے ہوگا؟ کہا مجھے غسل دینے والا آنے والا ہے۔
اتنے میں ابا سلط کہتے ہیں کوئی آہٹ ہوئی، میں نے دیکھا گھنگھرانے بالوں کا شہزادہ بستر کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، گھر کے دروازے بند ہیں، یہ شہزادے اندر کیسے آ گئے؟ کہے دروازے تو بند ہیں، آپ کیسے آئے؟ کہا جس خدا نے مدینے سے یہاں تک بھیجا اسی نے بند دروازے سے مجھے اندر داخل کیا۔ آواز دی ابا سلط ان کو آنے دو، یہ ہمارا فرزند محمد تقی جواد ہے۔ کا پھر میں نے دیکھا باپ بیٹے میں کچھ باتیں ہونے لگی، پھر امام کی روح پرواز کر گئی۔ کا امام نے حجرے کو بند کیا، نوے امام نے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، ایک صندوق میں رکھا، اتنے میں صندوق ہوا میں بلند ہوا اور چھت میں ایک شگاف ہوا، اور 8ویں امام کا تابوت اس حجرے سے باہر چلا گیا۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں بہت گھبرایا کہ حضرت کا تابوت تو باہر چلا گیا، اب مامون آئے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نوے امام نے کہا پریشان نہ ہو، ہمارے بابا کا جنازہ فرشتے اٹھا کے لے گئے، تھوڑی دیر میں وہ جنازہ آ جائے گا۔ جنازہ واپس آیا، نوے امام نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا حضرت یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ارے آپ معصوم ہیں، آپ امام ہیں، آپ مدینے سے اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے آ گئے، لیکن جب آپ نے اپنے باپ کے جنازے کو دیکھا تو گلے پر خنجر کے نشان نہیں تھے، جلد پر تیروں کے نشان نہیں تھے۔ ہائے سید سجاد، جب کوفے سے 12 محرم کو کربلا آئے تو پورا بدن تیروں سے پیوستہ، لاشیں پر گھوڑوں کے نشان، آواز دے رہے تھے واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمن۔ ماتم امام